ذات لم یزل اعتبار اور مخلوق کو خلق کرنے والا اللہ اپنی گفتگو کا آغاز ایک قسم سے کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے بس صبح اذا تنفس، مجھے سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم۔ آباد و شاد آل محمد میں سلامت رکھیں۔ مجھے سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم، انہ لقول رسول کریم، جسے تم قرآن کہتے ہو یہ میرے عزت والے رسول کی گفتگو کا نام ہے۔ آباد و شاد اجرکم اللہ۔ سخی آپ کو سلام، آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھیں۔ بے شک یہ میرے عزت والے رسول کی گفتگو کا نام ہے۔ یہ بولے تو آیت آتی ہے، یہ چلے تو آیت آتی ہے، یہ اٹھے تو آیت آتی ہے، یہ سو جائے تو آیت آتی ہے، یہ انگوٹھی دے تو آیت آتی ہے، یہ روٹیاں دے تو آیت آتی ہے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو آیتوں پہ عمل کرتا ہو، اور آل محمد انہیں کہتے ہیں جن کے عمل پہ آیتیں آتے ہیں۔ آیت پہ عمل کرنا اور ہے اور عمل پہ آیت کا اتر آنا اور ہے۔ پوری کائنات میں مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو قرآن کہے وہ کرے، اور اہل بیت اسے کہتے ہیں جو کرے وہ قرآن بن جائے۔ رات کا وقت تھا، مدینے کا شہر تھا، پیغمبر کی مسجد کی طرف حضور علیہ السلام اپنی بلیل کی زلفوں میں کنگھی کر کے کائنات کا عظیم ترین پیغمبر مرج البحرین کا سرما پہن کے، یمشون علی الارض کے نالین پہن کے، ما زاغ اللہ بشرن کا سرما، قل اعوذ برب الفلق کی دھونی، قل اعوذ برب الفلق کا عصا اپنے ہاتھوں میں لے کے کائنات کا عظیم ترین رسول ساج دھج کے ادھر حجرہ شریعت سے مسجد کی جانب جانے کے لیے بڑھا۔ یہ سجے ہوئے رسول پر قرآن کی آیت اللہ نے نشاور فرمائی۔ ارشاد ہوا والشمس والضحاہا، مجھے تیرے سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ بولنا جنہیں زبان والا نے عطا فرمائی۔ آباد و شاد رہو، سلامت رہو، آل محمد تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ ڈھیلی نہیں ہوگی، سلامت جا جیو۔ کائنات کا عظیم ترین پیغمبر سج دھج کے اپنے حجرے سے مسجد کی جانب چلا، یا سجے ہوئے رسول پر کائنات کے عظیم ترین خالق نے آیت قرآنی کو نچھاور کیا۔ تمہارے میرے کوئی سج کے باہر نکلے، ہم زیادہ سے زیادہ نوٹ پھینک رہے ہیں، مصطفیٰ اگر سج کے نکلے تو اللہ قرآن کی آیتیں پھینک رہا ہے۔ اس نے اپنے حبیب پر قرآن کی آیت کو نچھاور کیا، والشمس والضحاہا، مجھے تیرے سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ ایک منٹ میری طرف دیکھنا، جس بندے کو بولنا آتا ہے اللہ نے زبان علی کے ذکر میں بولنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ ادھر 3 قدم دارین کا رسول چلا، یا گیا ہوا جبرائیل پھر واپس آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ نبی نے مڑ کے دیکھا، حیدر کرار آ رہا۔ سارے مل کے نعرہ حیدری، والقمر اذا تلاہا، پوری کائنات کے اپنی مرضی کے، کسی پڑھے لکھے مولوی سے پوچھو مذہب اس کا کوئی بھی، کہ تلاہا کا مطلب کیا ہے؟ تالی بلا فاصل پیچھے آنے والا،
اور 15 تاریخ کو چاند کا یہی اثر ہوتا ہے، ادھر سورج غروب ہوتا ہے ادھر چاند نکل آتا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا انا شمس، میں سورج ہوں، علی جو کل قمر، علی چاند ہے، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ مولا مجھے توفیق دے میں سمجھا سکوں، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ 1400 سال سے ملا سورج میں نہیں لڑتا۔ کبھی تم نے سنا ہو کہ مولویوں کا اجلاس بیٹھ گیا ہے، فیصلہ ہوگا کہ سورج نکلے گا کہ نہیں؟ مولوی جب بھی لڑتا ہے چاند پہ لڑتا ہے، چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا، چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ خدا کی قسم یہ سارا جھگڑا اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب چاند 14ویں کا ہو جائے، کیونکہ پورا چاند نہ 13 کو ہوتا ہے نہ 15 کا۔ 14ویں کا چاند پہ ہونے والے سارے جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ علی کی ولایت پہ لڑنے والوں، ابھی محمد کا 14ویں کا چاند باقی ہے۔ ابھی مصطفیٰ کا بسم اللہ حیدری، بسم اللہ۔ یہ میری التماس ہے، دو قدم اگر سارے حضرات یہاں پہ آگے آ جائیں تو یہ جگہ بھی پر ہو جائے۔ جلدی آ جاؤ مولا، بسم اللہ۔ ادھر سے بھی کافی جگہ ادھر اندر خالی ہے، یہ پر ہو جائے تو باہر والے میری دعا ہے جنہوں نے تکلیف کی ہے اللہ ایسے تمہیں نجف لے جائے، ایسے تمہیں کربلا لے جائے۔ نہیں آتے یہ بالکل ایسے جیسے ایک بندے نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا اسلام، کیا نام رکھے اسلام۔ وہ اسٹیشن پہ گم ہو گیا، ابا اس کا بلا رہا تھا، ابے نے بلا اسلام، سارے بندوں کی آواز ہے زندہ باد۔ نام رکھنے سے تو کسی کو لقب اور عہدہ نہیں ملتا۔ خلیل اللہ ابراہیم ہے، میں جو یعقوب کو کہنے لگ جاؤں اسے کپڑے پورے نہیں آئیں گے، فٹ کیسے بیٹھے گا؟ کلیم اللہ موسیٰ ہے، میں جو حضرت عیسیٰ کو کہنے بیٹھ جاؤں، جب پاکوں کے لقب پاکوں کو نہیں دیے جا سکتے، بسم اللہ بسم اللہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں انا صدیق اکبر، میں صدیق اکبر، انا فاروق اعظم، میں فاروق اعظم۔ میں صدیق اکبر۔ علی فرماتے سب سے بڑا سچا میں، علی فرماتے ہیں فاروق اعظم میں ہوں۔ یہ نورین ہے علی کا باپ، مجھے عباس کے علموں کی قسم یہ ذی نورین لقب ہے حضرت عمران کو۔ کیوں؟ اللہ نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا، یہ نور رکھا اللہ نے سب سے پہلے آدم کی پشت میں۔ اللہ نے دیکھا آدم سوتا ہی نہیں، کھڑا ہے بس، اللہ نے فرمایا لیٹ، کہ مالک کیسے لیٹوں؟ پشت ہو جائے گی۔ بولی صحیح طرح کیسے لیٹوں؟ پشت ہو جائے گی۔ اللہ نے وہاں سے نکالا، ماتھے میں رکھ، یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے ماتھے میں چمکا، چمکتا رہا، جب تک ماتھے میں رہا گود میں نہیں آیا۔ سمجھنا نہیں آدھو سے، ہمارے مذہب میں صرف سننا ضروری نہیں، سمجھنا بھی ضروری۔ یہ واحد مذہب ہے جس میں سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ ضروری نہ ہوتا تو ہم مردے کو قبر میں لٹا کر اس کا کندھا ہلا کر اسے کیوں کہتے سن؟ غور ہے یا نہیں ہے آپ؟ جنہوں نے قبریں دیکھی ہیں وہ تو بولیں گے، جنہوں نے نہیں دیکھی پھر انشاءاللہ وہاں بولیں گے۔ اسمع، افہم، سن اور سمجھ۔
نور جب تک ماتھے میں تھا گود میں نہیں آیا. پھر شیش کو منتقل ہو گیا. جو اگلی حجت آئی حضرت آدم کے بعد ان کا اسم گرامی ہے حضرت شیش علیہ السلام. ٹھیک ہے. یہ شیش کے ماتھے میں چلا گیا. پوری رات لگ جائے نا جی، میں اگلے ذاکروں کو بھی منا لوں گا، بانی سے بھی منت کر لوں گا جی، لیکن فکرہ سمجھ لینا. شیش کے ماتھے میں آگا جان شیش آ گیا آدم کی چھولی. میں سلام پیش کرتا ہوں. نا ایویں بابا نہیں، بات سمجھ میں آئے پھر بولو. شیش آ گیا حضرت آدم علیہ السلام کی جھولی میں. اب نور یہاں آ گیا آدم کے. پہلے ادھر تھا تو ادھر نہیں تھا، اور اب ادھر آیا تو ادھر نہیں تھا. اس نور کی روٹین چل پڑی. ماتھے میں ہوتا تھا تو جھولی میں نہیں ہوتا تھا، اور جس کی جھولی میں ہوتا تھا اس کے ماتھے میں نہیں ہوتا تھا. ابراہیم کے ماتھے میں تھا، جھولی میں نہیں تھا. پھر اسماعیل بن کے جھولی میں آ گیا، ماتھے سے چلا گیا. چلتے چلتے بات پہنچی عبد المطلب تک. عبد المطلب کے بعد یہ نور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. آدھا عمران کی طرف چلا گیا، آدھا عبداللہ کی طرف چلا گیا. نور چمکتا تھا عبداللہ کے ماتھے میں، نور چمکتا تھا ابو طالب کے ماتھے میں. عبداللہ والا نور محمد بن کے ظاہر ہوا. عبداللہ دنیا سے چلے گئے، محمد کو ابو طالب نے گود میں اٹھا لیا. عباس کے علم کی قسم، جو عرب عمران کو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا یہ نور ہے. چھولی میں محمد والا نور، ماتھے میں علی والا. سارے مل کے یہ اتنا خالص مردانہ نعرہ ہے، اس کو آپ بعض حضرات ایسے لگا رہے ہیں جیسے مریض حکیم کو حقیقت دے رہا. اس طرح نہیں، کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ، زبان کے ساتھ دل بولو علی 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 نعرہ حیدری. سلام اللہ. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ واحد ذی نورین ہے ابو طالب. نور اس کے ماتھے میں تھا، علی بن کے یہاں سے چمکتا تھا. انہیں میرے پاس میرا عزیز علی بن کے ماتھے سے، محمد بن کے جھولی سے. ہر عرب دیکھ کے کہتے تھے ذی نورین، وہ دو نوروں والا آ رہا ہے. جس کے شجرے میں روشنی نہیں وہ ذی نورین کیسے ہوگا؟ راجہ جی آگے آؤ جی، تھوڑا جی آگے تاکہ میں زیارت کرتا رہا. میرے کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پیاداروں کی محمد. جسے درود نہیں آتا ساتھ والے سے پوچھ کے پڑھ لیں، پڑھو شان محمد و آل محمد. لہذا یہ لقب بھی چوری کیا ہوا. بلا فاصل والے کپڑے علی کے علاوہ کسی کو پورے کر کے دکھاؤ. بلا فاصل علی کا بیٹا حسن نہیں ہو سکتا. یہ بلا فاصل کا مطلب کیا ہے؟ آؤ مل کے فیصلہ کرتے ہیں. بلا فاصل کا مطلب کیا ہے؟ بلا فاصل اٹھا کے لغت اٹھا پڑھ خلیفہ کو ہوں بلا فاصل. بلا فاصل کہتے کسے؟ بلا فاصل کا ترجمہ ہے without any gap. پڑھے لکھے دوست بولو، بغیر کسی فاصلے کے. کوئی بیچ میں گیپ آیا ہی نہیں. امام شاہد آپ کو سلامت ہے، سید عالمی آل آپ کو سلامت ہے. پہلے دیکھ تو صحیح کپڑے پورے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بندہ صندوق اٹھا کے جا رہا ہو، راستے میں پولیس کھڑی ہو، ٹھہر جا بھائی صندوق کس کا ہے؟ اگلا چپ. اور اندر کیا ہے؟ چپ. چابی کہاں ہے؟ چپ.
انہیں تالا توڑا، پیسے پڑے تھے، کتنے ہیں یہ؟ چپ. انگوٹھی پڑی تھی، پہنا کے دیکھی، سائز پورے نہیں آیا. پھر کپڑے دیکھے، وہ بھی پورے نہیں آئے، سمجھ جائیں گے چور ہیں. جس کو سامان پورا نہ آئے لیکن اٹھایا وہ چور ہوتا ہے. اس لیے دنیا قرآن والا بکسا اٹھا کے چلی، اندر کی کوئی چیز پوری نہیں آئی، زمانہ سمجھ گیا چور ہے. علی ہو یا علی کے 11 بیٹوں میں سے کوئی اٹھا کے جا رہا ہو، ولیکم اللہ کی انگوٹھی پہنا پوری آئے گی، یرید اللہ کے کپڑے پہنا پورا. کائنات آیت پر عمل کرتی ہے، آل محمد کے عمل پر شکر ادا کیا کر پروردگار عالم کا. کبھی طبیعت آئے 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھنی کر، کبھی قرآن پڑھ کے شکر ادا کیا کر. اس نے تجھے ایسے امام عطا فرمائے ہیں جو قرآن سے زیادہ سچے ہیں. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ بسم اللہ. جنہوں نے اس فکرے کو قبول کیا ہے، مجھے علی کی عزت کی قسم میں ممبر پہ کھڑا ہو کے ان کی ماں کی شرافت کو سلام پیش کرتا ہوں. وہ پیر ملے تجھے جو قرآن سے سچے ہیں، کعبے سے زیادہ پاک ہیں، حق سے زیادہ حق پر ہیں. توجہ 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 توجہ. حق سے زیادہ. پریشان نہیں ہونا میرے بچہ، بات سمجھنا ہے، سوال کرو. میں نے کہا کعبے سے زیادہ پاک ہے. آپ قرآن سے پوچھ کعبہ کتنا پاک ہے. اللہ ابراہیم کو فرما رہا ہے طاہرا بیتی، میرے گھر کو تو پاک رکھنا. اہل بیت کے لیے کہتے ہیں یطہرکم تطہیرا، تمہیں میں اللہ پاک رکھوں گا. کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، علی اتنا پاک ہے جتنی اللہ میں قدرت ہے. انصاف کر، کعبہ زیادہ پاک ہوا یا علی؟ بولو نوجوانوں، کعبہ زیادہ پاک ہوا یا علی؟ اور بھائی کعبے کو پاک رکھتا ہے ابراہیم، علی کو پاک رکھتا ہے اللہ. کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، علی اتنا پاک ہے جتنی اللہ میں قدرت ہے. کجا ابراہیم کی طاقت، کجا اللہ کی قدرت. اب میں نے کہا حق سے زیادہ حق میں ہے، حق سے زیادہ حق میں ہے، حق سے زیادہ حق میں ہے. عباس کے علم شبیر کے روزے کی شریع کی قسم، پاک ممبر، پاک مجلس عزا کی قسم، پاک ہستیاں جو تشریف فرمائے نجف کربلا والی ان کی عزت کی قسم. سجدے میں سر رکھ کے اٹھا تیرا نبی، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے محمد مصطفیٰ نے فرمایا اللہم ادرو الحق حیثما دور علی، اے اللہ حق کو ادھر مور جدھر علی جائے. ہائے 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 ہائے. میرا مولا مجھے توفیق دے میں سمجھا سکوں تیرے محمد کو حق پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا شوہر بطول ہے. پیغمبر کو حق پر اتنا اعتماد نہیں جتنا علی پہ ہے، ورنہ کہہ دیتے یا اللہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق جائے. اللہ غریق کی رحمت کرے. عظیم ترین مولا کے مدعا حضرت کمبر شیخ افرو کیا فرماتے تھے؟ قبلہ پھرے نقش پا جس کے حق ڈھونڈ دو. ہائے 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 وہ شیعوں کو ہے رہنما مل گیا، وہ رہنما ہے تیرا حق جس کی پیروی کرتا ہے. کیا جملے کہے نبی نے؟ کہنا چاہیے تھا علی کو ادھر موڑ جدھر حق جائے. فرمایا اللہ حق کو ادھر موڑ، حق کو ادھر موڑ جدھر علی جائے. حق کو ادھر موڑ، ادھر موڑ. تیری حالانکہ رشتہ داری بھی نہیں اس خاندان سے. اس خاندان کا ایک رشتہ دار تھا محمد ابن ابی بکر، کروڑوں سلام اس کی ذات اقدس. بولو بے شک نہ دیکھنا میرے پاس.
ہماری عبادت میں ایسے ایسے نہیں ہو. کروڑوں سلام محمد ابن ابی بکر. جس نے نہیں کہا پھر کہہ دو کروڑوں سلام. میر انیس فرماتے ہیں محمد ابن ابی بکر کیا ہوئے مقبول، گدھے کے منہ میں جیسے کھلے گلاب کا پھول. نہ بعد ایک دفعہ غور نہ یہ گلا سنیا کرو. توجہ ہے یا نہیں؟ اس کی ماں کو نبی حج پہ لے کے گئے، جناب اسماء کو حج پہ لے کے گئے. راجی جیسے طواف ہوتا رہا یہ حاملہ رہی، وقوف ہوتا رہا یہ حاملہ رہی. غدیر کے میدان میں نبیوں کے سلطان نے آ کے ڈیرا ڈالا، منبر بنایا، اوپر تشریف لے گئے. ادھر تیرے میرے نبی کے منہ سے نکلا مال خود مالا، اور ادھر خیمے میں محمد ابن ابی بکر پیدا ہوا. ہائے ہائے نیاز حسین جا کو ذرا جا کے جملہ سنو. کوئی اتنی برکت ساتھ تھی، کوئی ایسی نیک کھڑی تھی، اس کے گھر پیدا ہو گیا علی کا بیٹا. اس کے لیے امیر المومنین کا فرمان ہے یہ میرا بیٹا ہے. جسے علی کے زبان سے بولنا بات سمجھ میں. علی جیسا امام فرماتے ہیں میرا بیٹا ہے. کردار یہ ہے، کردار کردار کردار. ہمیں دشمنی ہوتی ہے، ہم ایسے دشمنی کیوں نہ کرتے؟ ہم خواہ مخواہ اگر دشمن ہو جاتے ہیں، گھر بیٹھ کے بندہ سوچے اگر ہماری خواہ مخواہ کسی سے دشمنی ہوتی ہے ہم اس کے دشمن نہ ہو جاتے. سلام کرتے. بڑا عظیم تھا، بڑا کریم تھا. علی لڑنے چلے، ساتھ چل پڑا. سامنے اس کی سگی باجی، درجات بلند ہو، بسم اللہ کا ثواب ہو، جنت اعلیٰ میں علی کے قدموں میں جگہ ہو. فاضل علوی شہید، اس کی چھوٹی امی جی، ادھر سگا بھائی. امیر المومنین نے فرمایا یہ جنگ اس وقت ختم نہیں ہوگی جب تک یہ شیطان کھڑا رہے گا. بڑے بڑے بزرگ، چپ رہنے والے بزرگ ہوتے ہیں نا ہر مجمع میں، بالکل ہی بتاؤ. اور موڑ موڑ کے دیکھا شیطان کتنے. سرکار نے فرمایا ایک جوان کہتے ہیں یہ اونٹ ہے. علی فرماتے ہیں شیطان ہے. اس کو معلوم میں مومن ہو کے کہتا ہوں یہ اونٹ ہے. علی فرماتے ہیں میں امیر المومنین ہو کے کہتا ہوں. اس کو میں مومن ہو کے کہتا ہوں یہ اونٹ ہے. علی فرماتے ہیں میں امیر المومنین ہو کے کہتا ہوں. یہ شیطان ہے. جب تک اس کے پیر نہیں کاٹو گے یہ گرے گا نہیں، امن قائم ہونے والا نہیں ہے. ہاں جملے میرے نہیں ہیں، علی کے. اب میرے جملے میں کوئی بندہ ناراض ہو ایک ہی کہتا ہے علی نے فرمایا. اچھا جس کی بات چیت تھی اسے غصہ نہیں آیا. اسے کہتے ہیں علی کی عطاعت. علی کی دشمنی میں رشتہ داری قابل قبول نہیں ہوتی. ادھر جناب والا آگے برا مالک اشتر، اور مالک اشتر نے تلوار کو نکال کے یہ اونٹنی کے چاروں پیر کاٹے اور خراب سے. گری نہیں ابھی بھائی سے واسطے ہاتھ کے روکیے. کیوں گرنے دو جی؟ علی نے نہیں گرنے دیا. کسی کے اپنے مقدر پھیلے ہو تو اس کا اپنا نصیب. علی تو گرنے سے بھی بچاتا رہا. علی کی آواز محمد، بجلی کی رفتار میں ابن ابی بکر ہے. لبیک یا امیر المومنین. بہن کو سنبھال. کس کو؟ بہن کو سنبھال. علی کا حکم محمد ابن ابی بکر عقاب کی طرح میدان میں چھپ جاؤ. اس سے پہلے کہ بی بی اوپر سے نیچے گرتی. بی بی کو سنیں ہاتھوں میں لے لی. اب بیوی کو پتہ نہ چلا، بندہ اس کو ڈھاوے تو انہوں پتہ ہوندے نا جی. ٹھکانے نہیں رہا، اوپر سے نیچے گری. بیوی کو پتہ نہیں چلا بھی یہ بھائی جان ہے.
توجہ، میں ذمہ داری سے فکر کہہ رہا ہوں. بیوی کو عزیز پتہ نہیں چلا کہ یہ میرا بھائی ہے. بی بی نے 3 نعرے مارے. یہ جڑے نعرے مار دے انہیں پتہ بھی کتنا زور لگ دے. جنہیں بالکل کدی نہیں مارے ہو تو مفتی صاحب. باقی جنت جانے کا رستہ اس کے علاوہ ہے کوئی نہیں. اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے روایت میں پڑھا ہے قیامت والے دن جب جنت کے رقبے تقسیم ہونے لگیں گے، اللہ مومن سے کہے گا یا علی کہہ جتنی دور تیری آواز گئی اتنا رقبہ تیرا. موٹر میں بھی بھال رہی ہے. بسم اللہ. توجہ دے آج حسین جہاں جہاں تک میری آواز آئی. بی بی نے 3 نعرے مارے بڑے زوردار. سنا ماں بی بی نے نعرہ مارا واہ مصیبت مصیبت ہائے ہاتھ ہائے افسوس. بچے کٹھے ہو گئے. امی کیا ہوا؟ مامن اور پیار بچے نو ہوندہ ہی نہیں ہوندہ. کیا ہوا کیا ہوا؟ علی نے شروع کر دیا. علی نے رسول کے بعد آج مجھے یہ دن دکھائے نامحرم کے ہاتھوں میں میں ہوں گی. مولا جبریل کو بھیج، وہ اگلے جملے سن کے برداشت کرے گا. نامحرم کے ہاتھوں میں مجھے علی نے دے دیا. محمد ابن ابی بکر بولا باجی میں پھر دیکھ میری طرف دیکھ، جس کی تو بیٹی اسی کا میں بیٹا. علی غیرت مندوں کا امام ہے. جس کی تو بیٹی ہے اسی کا میں بیٹا. اور علی غیرت مندوں کا امام. میں نہیں بول دی تیرے ساتھ. اب پتہ چل گیا نا کوئی میرا بھائی بھائی نہیں. تو کوئی بھائی نہیں میرا. تو ہائے ہائے بطول کی چادر کی قسم ادھر زبان سے فکر نکلے میں نہیں بولتی. بسم اللہ. انتظار کرو سرکار فرمانے لگی. سیدہ تشریف لے آئے. آخری فکرہ کرو. اس نے کہا میں نہیں بولتی. تو میرا کوئی بھائی بھائی نہیں. تماخی میرا بھائی ہوتا تو میرے ساتھ آ کر کے علی سے لڑتا. تو علی کے ساتھ میرے کے مجھ سے لڑنے آیا. محمد ابن ابی بکر اپنی بہن کے مزاج سے واقف تھا. کہنے لگا بی بی میری مجبوری تھی، مجھے تیرے ساتھ لڑنے کے لیے رسول نے بھیجا. تھک گئے ہو تو میں جملہ بھی پورا نہیں کرتا. تیرے ساتھ لڑنے کے لیے مجھے رسول نے بھیجا ہے. بی بی نے تڑپ کے کہا بکواس نہ کر، محمد تیرے دنیا میں آنے کے تھوڑے ہی دن بعد چلا گیا. اس نے تجھے کب کہا تھا کہ علی کے ساتھ مل کے میرے ساتھ لڑ؟ کہا بی بی تو نے نہیں سنا. محمد نے کہا تھا حق علی کے ساتھ ہے. علی مصطفیٰ نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے.
مجھے قبلہ نہیں فرمایا تھا، اسی فکر میں میں نے تقریر کر دی ہے، کپڑے اسی کو پورے آتے ہیں جس کا نام ہو۔ یہ نام علی کے علاوہ کسی اور کو فٹ نہیں بیٹھتا۔ کچھ کپڑے ایسے ہیں جو بنی شرف علی کے لیے، امیر المومنین حسن کو بھی یہ کپڑے پورے نہیں آتے۔ مطلب امامت والا اب لباس 12 کے لیے سلا ہے، میں نے غاشی کو بھی پہنانے کی کوشش کی، پورا نہیں آیا۔ جو ہے نہیں ہے بلا فاصلہ ہوتا ہے جہاں ذرا سا بھی فاصلہ نہ ہو۔ اس لیے رسول کا من کنت مولا ہو فہاشا۔ جو سمجھ گئے ہیں ان کو پہلے سے یہ بات پتا تھی، جو ایک تو میرے جیسے ہیں انہیں میں سمجھا کہ قبلہ کو منبر من کنت مولا ہو فہاشا۔ یہ فا کیا ہے؟ پورے مجمع میں کون ہے جس نے یہ فکرہ نہ سنا ہو فہاشا؟ یہ فا کیا ہے؟ یہ ہے فائے فیصل، یہ فاصلہ ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ نہیں میں قرآن پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ کون یکون نہیں، کن فیکون۔ ادھر وہ کہتا ہے ہو جاؤ بس، وہ بغیر فاصلے کے ہو جاتی ہے۔ من کنت مولا ہو فہاشا۔ علی بلا فاصلہ ہے، بغیر کسی فاصلے۔ اسی علی کی بیٹی کے پاس چادر نہیں تھی، بیٹے کے پاس کفن نہیں تھی۔ عظیم ترین مصائب خان، اکیلا مصائب خان نہیں، پورا خاندان، پورے گھر کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ بابا نجف شاہ جی تشریف فرمائے، سرکار آپ کو مصائب سنائیں گے، میں دعا لینے کے لیے 2-3 فکریں عرض کرتا ہوں۔ عجیب غریب ہے کائنات میں حسین ابن علی۔ ادھر لفظ غریب زبان پہ آئے، کائنات کی کوئی ہستی ذہن میں آتی نہیں سوائے غریب زہرا حسین ابن علی۔ دارین قربان کرو تیری غربت پر۔ انیس فرماتے ہیں زہرا سے پوچھے کوئی کلک نور عین کا، تپنا زمین کا وہ تڑپنا حسین۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ مولا میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ بہن اور بھائی تیرے میرے آنسوؤں کو قبول کرے۔ ہر بندہ نہیں روتا، 10,000 کا مجمع جنازے میں ہو، کوئی سگریٹ پینے نکل گیا، کوئی موٹر سائیکل پہ نکل گیا، کوئی کار پہ نکل گیا، کوئی جنازے کے بعد فوراً کہہ دیتا ہے بھائی جی میری مجبوری ہے اجازت دے دو۔ 4-5 ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی جنازے کے ادھر، نہ سر پہ کوئی چیز نہ پاؤں پہ کوئی چیز۔ بھائی جان کوئی باہر کا بندہ آ جائے نا جی، نمبردار صاحب امام حسین آپ کی عزاداری کو نظر بد سے بچائے، کوئی آ جائے وہ آگے پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا، یہ کیا لگتا تھا۔ اور میری بیٹیاں ماؤں بہنوں، امام حسین تمہارے وارثوں کو سلامت رکھے۔ غریب کو ایش رنگ میں رویا کر، فرشتے زہرا سے جا کے پوچھے بی بی تیرے بچے کو ایسے رو رہا ہے، یہ تیرا کیا لگتا۔ اس نے حسین کو گھوڑے سے اترتے نہیں دیکھا، اس نے غریب کے اوپر سنگ باری ہوتے نہیں دیکھی۔ میں نہیں تیرا چوتھا امام رو رو کے فرماتا ہے میرے بابا غریب حسین کو پتھروں سے مارا گیا، نیزوں سے مارا گیا، برچھیوں سے مارا گیا، تلواروں سے مارا گیا، اولاد قربان کرو سید کہتے ہیں خنجروں سے مارا گیا، پھر بطول کا لال رو کے کہتے ہیں لاٹھیوں سے مارا گیا۔ بڑا غیرت مند مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے، میں نے پڑھ لیا لاٹھیاں تو نے سن لیا۔ مدینے والے لوگ تڑپنے لگے لیکن فضل سے برداشت نہ ہوا۔ عباس کا بیٹا فضل اٹھ کے کہتے ہیں لاٹھیوں سے کیوں، میدان جنگ میں تلوار ہوتے ہیں، نیزے ہوتے ہیں، برچھیاں ہوتی ہیں، لاٹھیوں کا کیا کام۔ چوتھا امام فرماتے ہیں 400 بے غیرت جمعہ پڑھانے آیا ہوا تھا، اور جمعہ پڑھانے والے مولوی کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے۔ ان بے غیرتوں نے نماز ختم کر کے نماز پہ حملہ کر لیا۔